بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبول اسلام سے پہلے طائف کے بنو ثقیف بڑے متمرد اور بدخو لوگ تھے۔ دین حق سے ان کی دشمنی اور سرکشی کا یہ عالم تھا کہ 10 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ حق کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بالائے طاق رکھ دیا اور دعوت توحید کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تضحیک و تمسخر کا نشانہ بنایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت زخمی حالت میں طائف سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر 8 ہجری میں اہل حق نے طائف کا محاصرہ کر لیا تو بنو ثقیف نے شدید مزاحمت کی اور پتھر اور تیر برسا کر کئی مسلمانوں کو شہید کیا۔ لیکن قدرت کی کرشمہ سازیاں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ابھی اس واقعے کو زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل طائف کے دل پھیر دیے اور 9 ہجری میں انہوں نے خود بخود آستانہ اسلام کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس سال بنو ثقیف کا ایک وفد عبد اللیل کی سرکردگی میں مدینہ منورہ آیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی جو پہلے ہی شرف اسلام سے بہرہ ہو کر مدینہ منورہ میں مقیم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر اس وفد کو صحن مسجد میں خیمے لگا کر ٹھہرایا اور اہل وفد کی بہت خاطر تواضع کی۔ اس وفد نے مدینہ منورہ میں کافی عرصہ قیام کیا۔ اس دوران میں رئیس وفد عبد اللیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کئی رعایتوں کی درخواست کی، جن میں ترک نماز، شراب نوشی اور سودی لین دین کی اجازت کے علاوہ جہاد سے استثناء کی رعایتیں بھی شامل تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی 3 رعایتیں دینے سے یکسر انکار فرما دیا، البتہ ان کو وقتی طور پر جہاد سے مستثنیٰ کر دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جب اسلام ان کے دل میں راسخ ہو جائے گا تو یہ خود بخود ہی جہاد کے لیے نکلیں گے۔ اہل طائف نے ارشاد نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کلمہ توحید پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہو گئے۔ بنو ثقیف کے وفد میں ایک صحت مند نوجوان بھی شامل تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا لیکن نہایت نیک فطرت اور دانا تھا۔ اس کی پیشانی نور سعادت سے چمک رہی تھی اور وہ سعادت اندوز اسلام ہونے کے لیے سخت بے چین تھا۔ یہ نوجوان مدینہ منورہ میں وارد ہوتے ہی اہل وفد سے الگ ہو گیا اور علیحدگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف اسلام سے بہرہ ہو گیا۔ وفد کے اکابر تو مختلف مسائل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو میں مشغول ہو گئے اور اس نوجوان نے ان سے چھپ کر پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن حکیم کا کچھ حصہ پڑھا اور پھر بڑے ذوق و شوق سے حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا علمی شوق دیکھا تو فرمایا، یہ لڑکا تفقہ فی الدین اور تعلیم قرآن کا بہت مشتاق ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس نوجوان کے علمی شوق اور اعلیٰ صلاحیتوں سے آگاہ ہو گئے۔ چنانچہ جب بنو ثقیف کے وفد نے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امام مقرر فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ دانا آدمی ہے اور یہی تمہارا امیر اور امام ہوگا۔ تمام اہل وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے سر جھکا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، نماز پڑھاتے وقت لوگوں کی حالت کا خیال رکھنا، ان میں بوڑھے، بچے، بیمار، کمزور اور کاروباری ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
یہ جوان صالح جن کو حصول علم کا اس قدر شوق تھا اور جن کو کم عمر ہونے کے باوجود بارگاہ رسالت سے نہ صرف دانائی کی سند عطا ہوئی بلکہ بنو ثقیف جیسے زبردست قبیلے کی عمارت و امامت بھی تفویض ہوئی، حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے جو آسمان علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب بھی تھے اور شوق جہاد، شجاعت اور جمع مردی کے لحاظ سے بھی اپنی نظیر آپ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تھا جس کا مسکن طائف کا پرفضا اور شاداب شہر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی شہر میں پیدا ہوئے اور یہیں سن شعور کو پہنچے۔ بنو ثقیف نہایت سخت مزاج اور کھردرے لوگ تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سلیم الطبع اور نرم خو نوجوان تھے۔ سن شعور کو پہنچ کر انہوں نے دعوت توحید کا چرچا سنا تو نیکی کی طرف اپنے فطری رجحان کے باعث وہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور حق کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ ہونے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ چنانچہ غزوہ طائف کے بعد جب بنو ثقیف کے وفد نے بارگاہ نبوت میں حاضری کے لیے مدینہ کا رخ کیا تو وہ بھی اس وفد میں شامل ہو گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے شرف ایمان سے بہرور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبرکاً تھوڑا سا قرآن پڑھایا اور پھر وہ بڑے ذوق و شوق سے قیام مدینہ کے دوران میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم اور دینی مسائل کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اپنے علمی شوق اور اخلاص فی الدین کی بدولت وہ بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورد الطاف بن گئے اور بالآخر بارگاہ رسالت سے بنو ثقیف کی عمارت اور امامت کا اعزاز حاصل کیا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین خلافت ہوئے تو دفعتاً سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ان شعلوں کی حرارت کا اثر طائف تک پہنچا تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے تمام بنو ثقیف کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں فرمایا کہ اے ثقیف کے لوگو، تم سبقت فی الاسلام سے محروم رہے اور اس وقت یہ نعمت حاصل کی جب عرب کے دوسرے سب قبائل اس سے بہرہ ہو چکے تھے۔ اس دیر کی تلافی اس نازک گھڑی میں تم دین حق پر ثابت قدم رہ کر سکتے ہو۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ گمراہی کے اس طوفان کا اثر قبول کرو اور شرف ایمان کو کھو بیٹھو۔ دیکھنا اس وقت تمہارے قدم ہرگز نہ ڈگمگانے پائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پر اثر تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ طائف پر ارتداد کے امڑتے ہوئے بادل آنن فانن چھٹ گئے اور بنو ثقیف نے فتنہ ارتداد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے عہد خلافت میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ طائف کے امیر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی وہ اسی منصب پر قائم رہے۔ 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کا شہر آباد کرایا تو وہاں کے لوگوں کی تعلیم و تعلم کے لیے ان کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی پر پڑی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ بھیج دیا۔ ایک ہی سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ مردم شناس نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین اور عمان کی امارت یعنی گورنری کے لیے منتخب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمان کو اپنا مستقر بنایا اور اپنے بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر بحرین بھیج دیا۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح البلدان میں لکھا ہے
کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصہ بعد ایک بحری بیڑا تیار کیا اور اسے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ بحری بیڑا گجرات اور کوکن ممبئی کی سرحد پر واقع بندرگاہ تھانے تک پہنچا۔ مجاہدین اسلام نے اس شہر کو فتح کر لیا، لیکن اس پر اپنا قبضہ دیر تک نہ رکھا، کیونکہ ان کا مقصد بحری ڈاکوؤں کا انسداد اور ہندوستان کے حالات معلوم کرنا تھا۔ چنانچہ وہ چند دن بعد تھانے سے بے شمار مال غنیمت لے کر واپس عمان آ گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ہندوستان پر عربوں کا یہ پہلا حملہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیڑا روانہ کرتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت نہیں لی تھی، اس لیے جب انہوں نے دربار خلافت میں اپنی کامیابی اور مال غنیمت حاصل کرنے کی اطلاع روانہ کی تو امیر المومنین نے ان کی اس ہمجوئی کو پسند نہ کیا، کیونکہ ان کے خیال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سخت خط بھیجا، جس میں لکھا کہ برادر ثقفی، تم نے یہ لشکر نہیں بھیجا تھا، بلکہ گویا ایک کیڑے کو لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ لوگ مصیبت میں پھنس جاتے تو اللہ کی قسم میں تم سے اور تمہاری قوم سے اس کا مواخذہ کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تحدیدی خط کے باوجود حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان پر بحری حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ ان کے نزدیک وہاں کے مقامی حالات ایسے ہی حملوں کا تقاضا کرتے تھے۔ علامہ بلاذری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ دوسری دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیڑا دے کر ہندوستان روانہ کیا۔ وہ سندھ کے مشہور شہر دیبل پہنچے اور دشمنوں کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ بحرین واپس آئے۔ تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوسرے بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیڑے کا افسر بنا کر ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ وہ بھروچ کو مسخر کر کے واپس آئے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ ان حملوں کا مقصد صرف ان بحری لٹیروں کا قلع قمع کرنا تھا جو عربوں کے جہاز لوٹ کر سندھ اور کاٹھیا واڑ کی بندرگاہوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حملوں کے ذریعے یہ مقصد بڑی حد تک حاصل کیا اور جہازوں کو بحری قزاقوں کی طاقت و تاراج سے کافی عرصہ کے لیے نجات مل گئی۔ 21 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ ولولہ انگیز دور شروع ہوا جس میں وہ عہد فاروقی اور عہد عثمانی کے نامور سپہ سالاروں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران پر عام لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے متعدد علم تیار کیے اور ان کو اپنے چند مشہور افسروں کے سپرد کر کے مختلف شہروں اور علاقوں کی تسخیر پر مامور کیا۔ ان افسروں میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہیں اس تخر کی تسخیر کا کام سونپا گیا۔ اس تخر فارس کا نہایت اہم شہر تھا اور اس پر فوج کشی گویا فارس پر فوج کشی تھی۔ اہل فارس کو بھی پل پل کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا مرکز توج کو بنا کر بڑے زور شور سے مسلمانوں کے مقابلے کی تیاری کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جزیرہ ابرکادان فتح کر کے طوفان کی طرح توج کی طرف بڑھے اور ایرانیوں کے تمام دفاعی انتظامات کو روند کر توج پر علم اسلام کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس شہر میں کچھ عرصہ قیام کر کے وہاں مسجدیں بنوائیں اور عرب کے بہت سے قبائل آباد کیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کو مختلف مقامات پر پھیلا دیا۔ ایرانیوں کو ہر جگہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور صابور، اردوشیر اور استخر وغیرہ بہت سے اہم شہر باری باری فتح ہو گئے۔ اس زمانے میں فارس کا گورنر شہرک نامی ایک جنگجو ایرانی سردار تھا۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک جرار لشکر جمع کیا اور عام شہر میں چھاؤنی ڈال دی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوار بن حمام اور اپنے بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہرک کے مقابلے پر روانہ کیا۔ شہرک نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی اور اعلان کیا کہ جس شخص نے پیچھے قدم ہٹایا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر مسلمانوں کے جوش و خروش کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی۔ غرض فریقین میں گھمسان کا رن پڑا۔ شہرک نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن جوش میں بپھرے ہوئے مسلمانوں کی الغار کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ چلی۔ ایرانیوں کو زبردست شکست ہوئی اور شہرک میدان جنگ میں کام آیا۔ رام شہر کی تسخیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم بن حیان عبدی رحمۃ اللہ علیہ کو قلعہ شیر پر چڑھائی کا حکم دیا۔ انہوں نے اس قلعہ کو فتح کر لیا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جرح، کازورن، نوبند خان اور ان کے نواحی علاقوں کو مفتوح کیا۔ اسی دوران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ والی بصرہ کو حکم بھیجا کہ وہ فارس کی تسخیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بٹائیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے بصرہ سے وقتاً فوقتاً امدادی دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد وہ خود ایک فوج لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے اور دونوں نے مل کر شیراز، ارجان وغیرہ کو زیر نگیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ حصن جنایا، داراب جرد، جہرم اور فسا پر یلغار کی اور ان کو خلافت اسلامیہ کا مطیع بنایا۔ 23 ہجری میں انہوں نے فارس کے دارالحکومت صابور پر چڑھائی کی۔ اس وقت فارس کا گورنر مقتول شہرک کا بھائی تھا۔ اس کو مسلمانوں سے مقابلے کی ہمت نہ پڑی اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے چند شرطوں پر اسے منظور کر لیا۔ اس طرح سارا فارس کچھ بزور شمشیر اور کچھ صلح کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ فارس کی تسخیر کے ساتھ ہی یا اس کے فوراً بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجی سرگرمیاں ان کے عہد میں بھی جاری رہیں۔ علامہ بلازوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا کہ اہل صابور نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے صابور پر ایک پرزور حملہ کیا اور باغیوں کو قرار واقع سزا دے کر صابور پر پھر پرچم اسلام لہرا دیا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اہل استخر بھی اسی زمانے میں باغی ہو گئے تھے۔ 27 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ یلغار کر کے ان کو مطیع و منقاد بنایا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو استخر کی تسخیر کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 12,000 جریب زمین بطور انعام مرحمت فرمائی۔ فتح استخر کے بعد حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگرمیوں کے بارے میں کتب سیر خاموش ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے کہ اپنے وقت کے اس رجل عظیم نے 55 ہجری کے لگ بھگ سفر آخرت اختیار کیا۔ ازدواج و اولاد کے بارے میں بھی ارباب سیر خاموش ہیں۔ فی الحقیقت حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات علم و عمل کی جامع تھی۔ انہوں نے اخلاص فی الدین اور راہ حق میں سرفروشی کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے وہ تا ابد فروزہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔